دوستوں، آج یکم رمضان منگل کے دن یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والو، آج شعبان کا مہینہ گزر چکا ہے، کملی والے آقا کا مہینہ الوداع ہو گیا ہے اور ماہ رمضان کا چاند آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے خوشیاں لے کر آئے، آپ کے دکھ درد تکلیف کو دور کر دے، آپ کی خوشیوں کو دوبالا کر دے۔ اللہ پاک آپ کے گھر پر اپنی خاص نظر کرم فرمائے، آمین۔ اللہ والو، آج یکم رمضان منگل کے دن یا رحمانو اور یا ذل جلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے ملتا چلا جائے گا۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ رمضان کے مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ اللہ والو، آج یکم رمضان منگل کا دن پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے۔ یا رحمانو اور یا ذل جلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ رب کعبہ کی قسم، جو مانگو گے مل جائے گا، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، جو مانگو گے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ آج رب کریم سے نیا گھر مانگ لو، مل جائے گا۔ گاڑی مانگ لو، دولت شہرت، جو بھی آپ کی نیک حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، یکم رمضان منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ جو بھی مانگو گے، آپ جتنا بھی مانگو گے، آپ جیسا بھی مانگو گے، رب کی ذات غیب سے نواز دے گی۔ آج کا وظیفہ میری ان بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جو تنگ دست ہیں، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، جن کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں آ رہے، رشتہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، جن کے گھر میں جوان بیٹے ہیں، بے روزگار بیٹے ہوئے ہیں، روزگار نہیں مل رہا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے اور آج شعبان کملی والے آقا کا مہینہ رمضان کے مہینے میں مل گیا ہے اور آج وقت ہے، آج موقع ہے۔ رب کعبہ سے مانگ لو، رب کریم سے مانگ لو۔ اللہ والو، آج رب کریم سے جس حاجت کو لے کر یا رحمانو یا ذل جلال والاکرام کا یہ وظیفہ پڑھو گے، رب کعبہ کی ذات ہر حاجت کو پورا فرما دے گی۔ یا رحمانو رب کعبہ کی صفات ہے، یا رحمانو رب کعبہ کا نام بھی ہے، اور جب کوئی بندہ رمضان المبارک کے مہینے میں اس نام نامی، اسم گرامی کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو رب کی ذات غیبی فرشتے بھیجتی ہے اور آپ کے ہر کام میں آسانیاں ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج رمضان المبارک کا یہ خاص وظیفہ یکم تاریخ منگل کے دن صرف کرنے کی دیر ہے۔ یہ وظیفہ انشاءاللہ پڑھیں گے آپ کو مل جائے گا۔ اللہ والو، رمضان المبارک کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور جو شخص بھی اس مہینے کی برکات کو سمیٹنا چاہتا ہے، جو شخص بھی اس رحمتوں برکتوں والے مہینے میں اپنے آپ کو خوشحال کرنا چاہتا ہے، رزق اور دولت کا سیلاب اگر وہ چاہتا ہے اپنی زندگی میں، تو پھر اس وظیفے کو کر لو۔ انشاءاللہ گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے، گھر سے بے روزگاری کا بالکل مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا، بے سکونی کا بھی انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا، ہر گھر میں ایک رونق لگ جاتی ہے، رمضان کی خوشیوں سے جھولیاں بھرنا شروع ہو جاتی ہیں، رمضان کا استقبال ہر بندہ کرتا ہے۔ اس مہینے کو بخشش کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، اس مہینے کو رب کو منانے کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، اس مہینے کو خزانے لوٹنے کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج رمضان کا آپ لوگوں نے خاص وظیفہ کر لینا ہے۔ یکم رمضان منگل کے دن یا رحمانو اور یا ذل جلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ اس وظیفے کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ یہ وظیفہ بہت سے عزیزوں کو، بہت سے جاننے والوں کو میں واٹس ایپ بھی کر چکا ہوں۔ آج یکم رمضان میں نے شدت سے انتظار کیا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں اس مہینے کی قدر و قیمت ہے کیا۔ رب کی ذات فرشتوں کو حکم دیتی ہے
کہ ہر گھر پر نوری چادر بچھا دو، فرشتوں کو حکم دیتی ہے کہ ہر کسی کے نصیب کے بند تالوں کو کھول دو، رزق اور دولت کو وسیع و عریض فرما دو، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں، جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں، ہر نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جائے۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی آپ ایک نیکی کریں تو رب کی ذات آپ کو 70 نیکیوں کا ثواب دیتی ہے۔ آپ 1 لاکھ مانگتے ہیں، رب کی ذات 70 لاکھ سے نوازتی ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، جو لوگ شب معراج کو، شب بارات کو لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ یکم رمضان منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے سعودی عربیہ سے ہیں، آپ انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، سوڈان، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں یکم رمضان کا دن آ جائے تو فوری طور پر یا رحمانو اور یا ذل جلالی والاکرام کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والوں، یکم رمضان منگل کے دن یہ مستند اور خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کر لیجئے گا۔ یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں، یہ ایسا مجرب عمل ہے جس سے لاکھوں لوگوں فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ یہ ایک ایسا آزمودہ عمل ہے جسے پڑھنے کے بعد آج تک کوئی کسی کا محتاج نہیں رہا۔ آج رمضان المبارک کے اس خاص مہینے میں یہ وظیفہ یا رحمانو یا ذل جلالی والاکرام کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا، آپ کی نسلیں شاد و آباد ہو جائیں گی، آپ کی تقدیر، آپ کے مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ لوگ دور دور سے آپ کی کامیابیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ آج میری وہ بہنیں، آج میری وہ بیٹیاں جو رشتوں کی وجہ سے پریشان بیٹھی ہیں، رشتہ ہوتا نہیں ہے یا ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، رمضان المبارک کے اس پاک اور بابرکت مہینے میں یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے۔ آپ اگر کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، تو یکم رمضان منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ اپنے ذاتی گھر کے لیے بھی پڑھو گے تو رب کی ذات آپ کو گھر سے بھی نواز دے گی۔ آپ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بے روزگار ہوں، میں تنگ دست ہوں، لاکھوں کیسے کما لوں گا۔ اللہ والوں، یہ گھڑیاں سال میں ایک بار آتی ہیں، اور یہ گھڑیاں، یہ وقت رمضان کا آپ لوگ جب دیکھ رہے ہیں، کیونکہ چاند کی شہادت موصول ہو گئی ہے اور آج پہلا روزہ ہے۔ اللہ والوں، آج پہلی تراویح پڑھی جائے گی، آج پہلی سحری کی جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج ہم لوگ پہلی افطاری بھی کریں گے۔ اللہ والوں، یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، اور جو پہلا عشرہ اللہ پاک نے ہمیں عطا کرا یہ رحمتوں سے پر ہے، اور اس مہینے کو، اس عشرے کو رحمتوں والا عشرہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس رحمتوں والے عشرے کا ایک ایک دن بہت قیمتی ہے، کیونکہ آج ابتدائی دن ہے، اور ابتدائی دن کے اندر آپ لوگوں نے اس وظیفے کو، اس عمل کو بالخصوص کر لینا ہے۔ یہ عمل ایسا عمل ہے کہ جس بندے نے بھی اس وظیفے کو کرا، اللہ پاک نے غیب سے اس کے معاملات کو حل فرما دیا۔ اللہ والوں، نبی پاک کا ایک وظیفہ تھا کہ نبی پاک جب بھی رمضان کا چاند نظر آتا تھا تو آپ 3 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ کے رمضان کے چاند کا استقبال کرتے تھے، ویلکم کرتے تھے۔ تو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک رمضان کے چاند کا استقبال نہیں کرا ہے تو میں یہی کہوں گا 3 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ لیجئے گا، اور اگر چاند کی شہادت بھی مل جائے کہ دکھ گیا ہے پھر بھی پڑھ لیجئے گا، کیونکہ دیر تو آئے لیکن درست آ گئے، تو لہٰذا آپ کو سنت کا تو ثواب مل جائے گا، اور نبی پاک کے اس خاص عمل پہ آپ کو عمل پیرا ہونے کا ثواب تو مل جائے گا۔ تو اللہ والوں، 3 بار سورۃ الفاتحہ ابھی پڑھ لو، کہیں بعد میں بھول نہیں جانا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے اور یہ دن بھی اتنا خاص ہے کیونکہ تمام شیاطینوں کو قید کر دیا گیا ہے، سارے شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے۔ اب لاپرواہی کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی آپ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ آج ہمارے پاس مصروفیت ہے، یا پھر شیطان نے بھلا دیا، یا شیطان طاری ہو گیا، اس طریقے کے ہم جو بہانے بناتے ہیں اب وہ بہانہ بھی نہیں بنا سکتے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے، اور اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔
تو اللہ والوں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص وظیفے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اس سے پہلے آپ لوگ رمضان المبارک کا یکم آج تاریخ ہے، یکم روزہ ہے، تو آپ لوگ دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ چھوٹی سی دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے آمین ضرور کہنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رزاق ہے۔ تجھے تیرے پیارے محبوب سے محبت کا واسطہ، آج تیرے در پر فقیر بن کر بھکاری بن کر بیٹھے ہیں میرے مولا۔ آج تیرے کملی والے آقا کا مہینہ بھی الوداع ہو گیا۔ آج رمضان کا بابرکت اور عظمتوں والا مہینہ ہمیں نصیب ہو گیا ہے۔ آج تیری رحمتیں جوش میں ہیں میرے مولا۔ آج ہم سب کی زندگیوں کو سنوار دے، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے میرے مولا۔ جن کی خالی جھولیاں ہیں، جو بے اولاد ہیں، ان کو صاحب اولاد فرما دے میرے مولا۔ آج جو تنگ دست ہے اس کی تنگ دستی دور فرما دے، جو مشکلات میں گھسا ہوا ہے، پریشان ہے میرے مولا، ان سب کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما دے میرے مولا۔ غیب سے تمام اسباب پیدا فرما دے۔ تجھے واسطہ تیرے پیارے محمد مصطفیٰ کا، تجھے واسطہ حسنین کریمین کا، تجھے واسطہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر کا میرے مولا۔ آج جو مانگے عطا فرما، نہ مانگ پائے حق میں بہتر و عطا فرما میرے مولا۔ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کو فتح و نصرت عطا فرما، ان کی تمام دل کی حاجاتوں کو پورا فرما، ان کے لیے مدد جاری فرما دے۔ ہمارے ملک کو بھی میرے مولا امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا دے، اور جو مہنگائی کی شدت ہم سب پر آ پڑی ہے میرے مولا، ان سب میں ہمیں سلامت رکھ، ثابت قدم رکھ، حلال ذرائع رزق کریم عطا فرما میرے مولا۔ جو مائیں پریشان ہیں، جن کے بچے بدتمیزی کرتے ہیں، جن کے بچے تنگ دست ہیں، جن کے بچے اپنے والدین کو ذلیل کرتے ہیں میرے مولا، ان کو تو نیک ہدایت عطا فرما میرے مولا۔ جو مانگ پائے عطا فرما، نہ مانگ پائے اپنے فضل کے صدقے ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دے، قسمت میں لکھ دے۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے آمین کہنے سے، آپ کے آمین بولنے سے رب کو آپ کا آمین پسند آ جائے اور ہم سب کے لیے وہ کافی ہو جائے، اللہ پاک ہم سب کی نجات فرما دے۔ تو آپ لوگوں نے آمین کمنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ ضرور لکھنا ہے، انشاءاللہ دعا میں آپ لوگوں کی شمولیت ہو جائے گی۔ اللہ والوں وظیفہ کرنا کس طریقے سے ہے، آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر رہے گا۔ اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سی بہنیں، بہت سی بیٹیاں ویڈیو کو اسکپ اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہی ہیں، لیکن اب عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو اسکپ اور کاٹ کر دیکھا، عمل کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، اس لیے آج یکم رمضان منگل کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ والوں ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ یاد رکھیے گا، آج یکم رمضان المبارک منگل کا دن ہے۔ آج جس چیز کو چاہیں گے، جتنا چاہیں گے، جیسا چاہیں گے، رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لینا، گاڑی مانگنا چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لو، من پسند نوکری، شادی، قرض سے نجات، میاں بیوی میں تڑپنے والی محبت، کاروبار کی تنگ دستی اور عروج اور ترقی، سب سے بہترین چیز
آپ لوگ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے دل میں اپنے لیے محبت اور عزت دیکھنے کے لیے بھی آپ لوگ اگر اس وظیفے کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ وظیفہ 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا کر دے گا۔ آج یہ مت دیکھو کہ مانگ کیا رہے ہو، آج یہ دیکھنا ہے کہ مانگ کس سے رہے ہو اور کس مہینے میں مانگ رہے ہو اور دن کون سا ہے۔ اللہ والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ، کملی والے آقا کا مہینہ وہ الوداع ہو گیا۔ اب ماہ رمضان کی بہاریں آ گئی ہیں، رحمت کے دروازے کھل گئے ہیں، رحمت کا مہینہ جاری و ساری ہے اور رحمت کا عشرہ بھی جاری و ساری ہے۔ اس عشرے میں ہم لوگ سانس لے رہے ہیں۔ اللہ والوں، ہمارا سانس لینا بھی عبادت، ہماری یہ بات، یہ ویڈیو سننا بھی عبادت، کیونکہ اس ویڈیو پہ کلک کر کر آپ کوئی گانا تھوڑی سن رہے ہیں، آپ اللہ پاک کی بے نیازی سن رہے ہیں، اللہ پاک کی عزت کے بارے میں سن رہے ہیں۔ اللہ والوں، آج جو نیت رکھ کے اپنے دل میں بیٹھو گے رب کی ذات پوری فرما دے گی، 100% گارنٹی کے ساتھ پوری فرما دے گی۔ آپ لوگوں نے اپنی نیت اپنے دل میں کرنی ہے اور اس کے بعد فوراً سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ اور پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ واضح ہے، کیونکہ شروعات میں کئی بار بتا چکا ہوں، یا رحمانو کا وظیفہ ہے، جو آپ کو بالکل میں نے سٹارٹنگ میں بتایا اور تھمبنیل کے اندر بھی مینشن کر دیا ہے۔ آپ نے یا رحمانو کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ایک ایک بات بتاؤں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آج یکم رمضان منگل کے دن کسی سے بھی چھوٹی سی بھی غلطی کوتاہی نہ ہو۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ فرشتے 11 مہینے تک عرش کو سجاتے ہیں، جنت کو سجاتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ والو، یا رحمانو کو پڑھنا ہے، یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو۔ جب کوئی بندہ یکم رمضان منگل کے دن یا رحمانو کو پڑھتا ہے تو رب کی ذات ایسا رحم فرماتی ہے کہ بیماروں کو شفائے کلی نصیب ہوتی ہے۔ بے یاروں، مددگار کو، مایوسیوں کو، ڈپریشن کے شکاروں کو رب کعبہ ایسی راحت نصیب فرماتے ہیں کہ گھر کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تمام مسائل کو، مصیبتوں کو، رکاوٹوں کو ہٹا لیا جاتا ہے۔ آپ چاہے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کو پڑھتے دوران رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر نوازے گی۔ اللہ والوں، ایک تو وہ وقت قبولیت کا ہے، ایک رمضان کی آمد ہے، اور یکم رمضان منگل کے دن رب کو یا رحمانو سے پکارنے والا بھکاری بن کر، فقیر بن کر جو بھی مانگے گا مل جائے گا۔ آج میری آپ تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اپنے رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ رب کی ذات یا رحمانو پڑھنے والے کو ایسے ایسے غیبی اسباب سے نوازے گی کہ آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کی دنیا اور آخرت آسان ہو جائے گی۔ آپ 11 بار یا رحمانو پڑھتے دوران اپنی 11 حاجات کو بھی ذہن میں رکھ کر بیٹھو گے تو 11 کی 11 حاجات پوری ہو جائیں گی۔ یا رحمانو کو بتائے گئے طریقے سے 11 بار پڑھتے دوران، پھر میں کہہ رہا ہوں، جو بھی ذہن میں رکھو گے 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ یا رحمانو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورہ مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ ایسی قرآنی سورت ہے جسے پڑھنے سے رب کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، رب کی ذات غیب سے نوازتی ہے۔ اور جو دوسرے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے، یہ ایسی قرآنی سورت ہے جسے رزق اور دولت کی خاص تسبیح کہا جاتا ہے۔ اگر جب کسی پر آزمائش آ جائے،
کسی پر بندش ہو جائے، کسی پر مشکل وقت آ جائے، کسی کے مسائل حد سے زیادہ بڑھ جائے، پریشانیاں ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہی ہوں، تو یہ قرآنی سورت جسے سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے، پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے مل جاتا ہے۔ اور جب اس سورت کو کسی خاص فضیلت کی قبولیت والی گھڑیوں میں پڑھا جاتا ہے، یکم رمضان منگل کا پورا دن موجود ہے، بتائے گئے طریقے سے آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ سورۃ الکوثر کو پڑھ لیں، رب کریم سے جو بھی مانگیں گے 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ آج وظیفے کا طریقہ میں بتاؤں گا، خاص قبولیت کی گھڑیوں میں یکم رمضان منگل کے دن سورۃ الکوثر کو بتائے گئے طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، معجزات کو دیکھیں گے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج وہ وقت ہے، آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ وظیفہ پڑھ کر آپ لوگ دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وہ سورت ہے کہ یہ سورت کملی والے آقا پر جب نازل ہوئی، جب آپ سخت غم سے دوچار تھے، آپ کی جو اولاد تھی وہ انتقال فرما گئی تھی رضا الہی سے، اور کفار نے آپ کو تانے دینا شروع کر دیے تھے، اور تانے بھی کون سے؟ اللہ والوں بے نسلہ کہہ رہے تھے۔ تو رب نے یہ پوری سورت نازل کری اور فرما دیا کہ اے حبیب، جو آپ کو بے نسلہ کہہ رہے ہیں ان کا تو نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا، اور آپ کا نام لینے والا قیامت تک قائم رہے گا۔ اللہ والوں، آج رہتی دنیا میں ہم لوگ خود دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نبی پاک کا نام تو ایسا زندہ ہے کہ ان کی نام پر، ان کی ناموس پر ہم لوگ گردنیں کٹوانے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور وہ کفار، ان کی نسلیں کہاں ہیں کسی کو نہیں پتا۔ اللہ پاک نے مٹا کے رکھ دی ان کی نسلیں۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگ اس خاص سورہ مبارکہ کو، سورۃ الکوثر کو پڑھ لیں گے۔ اللہ والوں، یہ وہ سورت ہے کہ جو بندہ بھی اس سورت کو پڑھ لیتا ہے تو رب کی ذات اس کے لیے آسانی فرما دیتی ہے۔ کیونکہ جب نبی پاک کے لیے آسانی فرمانی تھی، نبی پاک کے لیے دلجوئی کرنی تھی، تو رب کعبہ نے اس سورت کو نازل فرما کے فرما دیا کہ اے بندو، جب پریشانی میں ہو اس سورت کو پڑھ لو، انشاءاللہ تمہیں امان حاصل ہوگی، تمہاری مدد کی جائے گی، تمہیں کثرتوں سے نوازا جائے گا۔ اللہ والوں، رمضان کے مہینے میں سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار پڑھ لیجئے گا، اور 7 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے تیسرا وظیفہ جو پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بڑا خاص ہے۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ اس کو پڑھنے والا کبھی بھی خطا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ایک دعا بھی ہے اور یہ اللہ پاک کا نام بھی ہے۔ کیونکہ اللہ پاک کا جو صفاتی نام ہے، جو رب کی صفات ہے، اور جو قرآن پاک میں بھی رب کی صفات بیان کی گئی، جب بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے، کیونکہ یہ عرشی کلمات ہیں، یہ عرش پر بھی لکھے ہوئے ہیں، یا ذل جلال والاکرام، یہ عرش پر لکھے ہوئے کلمات ہیں۔ جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر یا ذل جلال والاکرام ماہ رمضان المبارک کے رحمت والے عشرے کے اندر اور پہلی تاریخ کو پڑھ لیتا ہے، تو اللہ پاک کی ذات اس سے خوش ہو جاتی ہے۔ اور جس بندے سے رب کی ذات خوش ہو جائے تو کون ہے جو اس بندے کا کچھ بگاڑ لے؟ کون ہے ایسا جو رب کی رضاعت کے سامنے کھڑا ہو جائے؟ کون ہے ایسا دشمن جو رب کے پسندیدہ، رب کے لاڈلے بندے کی طرف اس کو کچھ کر بھی سکے؟ اللہ والوں، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کے دشمنوں کی تو چیخیں نکل جائیں گی، آپ کی پریشانیاں آپ سے کوسوں دور بھاگیں گی، کیونکہ آپ رب کے لاڈلے بن جائیں گے۔ یہ عرش پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ اللہ والوں، تلفظ صحیح ہونے چاہیے، آپ نے صحیح طریقے سے کلمات ادا کرنے ہیں، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ اللہ والوں، یہ جلالی اسم مبارک ہے، یہ جلالی اسم اعظم ہے۔ جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو جو عرش ہے وہ جنبش کرنے لگتا ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اے فرشتوں دیکھو کون میری پاکی بیان کر رہا ہے، تو فرشتے آ کے بتاتے ہیں کہ فلاں بندہ پڑھ رہا ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں جاؤ، جو مانگتا ہے نواز دو، جتنا مانگتا ہے دے دو، دولت کا سیلاب لے کے جانا، کیونکہ اس نے وہ کلمات پڑھے جو میرے پسندیدہ ہیں۔ اللہ والوں،
جو بندہ اپنی قسمت کو سنوارنا چاہتا ہے، جو اپنی پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے اور رمضان کے مہینے میں سچی توبہ کرنا چاہتا ہے اور اللہ پاک سے صلح کر لیتا ہے، تو اللہ پاک اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اللہ والوں، یا ذل جلال والاکرام کو بتائے گئے طریقے سے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے، آرام آرام سے، اور دل میں اپنی نیت کے ساتھ جو آپ کا مقصد ہے اس کی نیت کر کے آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اللہ والوں، اس کے بعد فوراً سے درود پاک پڑھ لیں اور پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں۔ اللہ والوں، آج مانگنے کا وقت ہے، آج رب سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ اللہ والوں، ایک اہم بات آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگوں نے اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے اللہ پاک سے سچی توبہ کرنی ہے۔ توبہ کرے بغیر وظیفہ سٹارٹ نہیں کریے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ اگر آپ کے گناہ ہر بندہ جانتا ہے کہ میرے کیا گناہ ہیں، تو لہٰذا آپ لوگوں نے ضرور بضرور اللہ پاک کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے، رب کی رضاعت کو حاصل کرنے کے لیے آپ لوگوں نے پہلے توبہ استغفار کہنا ہے۔ اب استغفار کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں جو نبی پاک نے ارشاد فرمائی۔ اللہم اجرنی من النار پڑھ لیں، استغفر اللہ پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھ لیں، یا پھر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، سب سے بہتر رہے گا۔ اور پڑھنا کس طریقے سے ہے؟ آنکھوں کو بند کر کر اپنے تمام جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں ان سب کو ذہن میں رکھ کر، آنکھوں کو بند کر کر، پھر آپ لوگوں نے رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا ہے۔ اللہ والوں، جس طرح سے استغفار کرو گے، یقین کرو جتنی آپ کی نیت صاف ہوگی، جتنا آپ کا خلوص صاف ہوگا، یقین کریں اللہ پاک نوازتا چلا جائے گا۔ رب کی ذات تو نوازنے کے لیے ہی ہے۔ رب تو کہتا ہے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ ہم لوگ ہی تو ہیں رب کو ناراض کر دیتے ہیں۔ ہلکی سی پریشانی آئی، دوست کو فون کریں گے کہ یار وہ پیسوں کی ضرورت ہے، پیسے بھیج دے، یار میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا بچانے کے لیے آ جا۔ بے شک اسباب کو میں منع نہیں کرتا کہ آپ اسباب اختیار نہیں کریں، لیکن پہلے کیا یہ بندے کا فرض نہیں کہ وہ اپنے مالک کو بتائے کہ اے میرے مالک، جو مجھ پر گزری یہ میرے گناہوں کی وجہ سے گزری، اب اپنے فضل سے مجھے اس گہرے کنویں سے نکال دے، اس آزمائش سے نکال دے۔ ایک بار کہو تو دل میں جس بندے کا خیال آئے گا اللہ پاک کے ذریعے سے ہی آئے گا، اور وہ بندہ ایسی مدد کرے گا کہ وہ بعد میں ذلیل بھی نہیں کرے گا۔ ورنہ آج کل تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی احسان کرے اور بعد میں جتلاتا بھی ہے، پورے خاندان میں گا دے گا کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے پیسے دیے تھے، ذلیل کر دے گا اس بندے کو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ پاک سے لو لگاؤ، اللہ پاک سے پہلے مدد مانگو، اس کے بعد مخلوق کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ والوں، پہلے ہمیں اپنے مسئلوں کو اللہ کو بتانا چاہیے، انشاءاللہ کبھی بھی مایوسی کی شکل ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ رمضان المبارک کا مہینہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس مہینے میں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ ایسے بہت سے لوگ تھے جو رمضان المبارک میں وہ پچھلے سال تو تھے لیکن اس سال نہیں ہیں، اللہ پاک نے یہ موقع دیا ہے۔ اللہ پاک یہ وظیفہ کرنے کی توفیق مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہمیشہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اپنی امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔